کسی بھی دن کے اندر کسی چیز کو خاص کر لینا، کسی چیز کے بارے اپنا نظریہ بنا لینا، اپنی سوچ بنا لینا اور غلط توہمات کو اپنے ذہنوں کے اندر پروان چڑھانا، یہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم کسی دن یا کسی مہینے یا کسی لمحے کو تم منحوس کہو کہ اس کے اندر نحوست ہے یا اس کے اندر بیماری ہے یا اس کے اندر کوئی بلاؤں کا نزول ہے۔ فرمایا شریعت مطہرہ میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ بات دور جاہلیت کی بات ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کے یہ غلط ذہن اور نظریات تھے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بدشگونی تھی، غلط رسومات تھی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ماہ صفر آ گیا تو یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات ہے کہ مغرب کا ٹائم ہو تو گھر کی ساری لائٹ آن کر دو، کیوں کہ یہاں پر چڑیلیں آ جاتی ہیں، فلاں کا سایہ، فلاں چیزیں، غلط رسومات ہیں، یہ توہمات ہیں، بدشگونی ہے۔ بدشگونی مین کہ اپنے ذہن کو ایسی طرف لے کر جانا کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہو، کیونکہ بدشگونی سے شریعت منع کرتی ہے، بدفعلی سے شریعت منع کرتی ہے۔ تو کسی مہینے، کسی دن یا کسی وقت کو منحوس تصور کرنا یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کوئی دن اور کوئی وقت اور کوئی لمحہ بھی منحوس نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اور عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 110 پر فرمایا کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ ماہ صفر کے متعلق بے بنیاد عقائد اور وہمی خیالات رکھتے تھے۔ اس مہینے میں بلاؤں کا اترنا، مصیبتوں کا آنا، آفتوں کا نزول ہونا، حادثات، اموات اور بہت ساری ایسے چیزیں کہ لوگ اس مہینے کو منحوس تصور کرتے۔ کون لوگ؟ زمانے جاہلیت کے لوگ، جن کے دلوں میں ایمان ہی نہیں تھا، جو اللہ کی رحمتوں کو سمجھتے نہیں تھے، جنہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ پہ توکل نہیں تھا۔ فرمایا وہ زمانے جاہلیت کے لوگ اور غیر مسلم لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ماہ صفر کو منحوس سمجھتے۔ تو کسی دن کو، کسی مہینے کو یا کسی شخصیت کو، کسی انسان کو بھی منحوس سمجھنا یہ قرآن و سنت کے عین منافی اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ غیر مسلم انسانوں کو بھی منحوس سمجھتے تھے، غیر مسلم ماہ صفر کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کے لوگ، ان کی یہ عادت تھی کہ جیسے ہی ماہ صفر کی آمد ہوتی جیسے تو وہ اس سے بدشگونی لیتے۔ بدشگونی جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کسی کی بائیں آنکھ پھڑکی نا، یہ بائیں آنکھ بعض دفعہ پھڑکتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بائیں آنکھ پھڑکی لہٰذا مجھے کوئی نقصان ہوگا۔ اب یہ ہے بدشگونی لینا، اس کو کہتے ہیں بدشگونی، کہ غلط تصور لینا، اپنے ذہن کو غلط طریقے پہ رائج کرنا۔ بھی آنکھ پھڑکنے کے ساتھ مصیبت کا کیا تعلق ہے؟ آنکھ کے پھڑکنے کے ساتھ کسی بلا کا کیا تعلق ہے؟ اب یہ ہے بدشگونی لینا۔ اور فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں میں یہ بدشگونی پائی جاتی تھی، ان کے اندر یہ رسم و رواج اور توہمات پائے جاتے تھے۔ لہٰذا اے اہل ایمان، قرآن و سنت ایسے رسومات، ایسے توہمات اور ایسی بدشگونیوں کا رد فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں تھی، اب جیسے ہی اسلام آیا، اسلام نے آ کر ان تمام رسومات کا رد فرما دیا۔ تمام رسومات اور غلط تصورات، غلط نظریات، بدشگونیاں، بدفعالیاں، ان تمام توہمات کا اسلام نے آ کر رد کر دیا۔